بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات لازمی جماعت دہم، اور آج ہم احادیث نبوی کے سیکشن میں حدیث نمبر 11 تا 20 کے مختصر سوالات دیکھیں گے۔ بیٹا، سوال شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ آج کی احادیث کے جو سوالات ہیں وہ مکس ہیں، یعنی حدیث نمبر 11 کے کچھ سوال شروع میں ہیں، کچھ بالکل ویڈیو کے آخر میں ہیں، کچھ مڈ میں ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 20 سے ریلیٹڈ کچھ کویشچن جو ہیں وہ پہلے آ جائیں گے، کچھ مڈ میں اور کچھ آخر میں، یعنی کہ احادیث 11 تا 20 کے سوالات اس ویڈیو میں مکس ہیں، آگے پیچھے ہیں، بالکل ایک ترتیب سے نہیں ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ حدیث 11 کے سوالات تیار کر لیں، پھر 12 کے، پھر 13 کے، پھر 14 کے اینڈ سو آن، ایسی نہیں ہے۔ آپ کو ساری ویڈیو ہی دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، ہمارا فرسٹ کویشچن ہے نماز کی اہمیت پر 4 جملے لکھیں۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہی ہوتا ہے، isn't it؟ اوکے، چلیں جی اب اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، معراج یعنی بلندی عطا کرتی ہے، ٹھیک۔ ترک نماز کفر ہے، یعنی نماز کو چھوڑ دینا کفر کے مترادف ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کافر و مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سوال میں آپ نماز کی اہمیت کے حوالے سے کچھ اور پوائنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، بیٹا سوال نمبر 2 ہے، حدیث نبوی کے روح سے دین اسلام میں نماز کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ یعنی اس سوال میں حدیث نبوی مینشن کرنا لازمی ہے جس میں نماز کی اہمیت بیان کی گئی۔ اوکے، چلیں جی، اس کا جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یعنی حدیث نمبر 11 آپ کی نصاب میں جو موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر عربی آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ چلیں جی، نیکسٹ کویشچن، وہ کون سا عمل ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان تعلق اور رابطے کا ذریعہ بنتا ہے؟ اگر آپ نے احادیث نبوی جو کہ آپ کی بک میں ہے 11 نمبر کی حدیث، اس کی تشریح پڑھی ہے، بک سے پڑھی ہے، تو بھی آپ کو پتا ہوگا، اور جرنلی بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ کو پتا ہو کہ انسان اور اللہ کے درمیان تعلق اور رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے، نماز ہے۔ نماز ایسا عمل ہے جو انسان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطے کا ذریعہ ہے، اور ترک نماز سے یہ رابطہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رابطے کو استوار کریں، اسے مضبوط کریں، اسے کمزور نہ ہونے دیں، اور نماز کی پابندی کریں۔ اوکے جی، نیکسٹ کویشچن، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ جمعہ کے کیا آداب بتائے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر 12 سے ریلیٹڈ کویشچن ہے۔ دوران خطبہ جمعہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوران خطبہ کھانا پینا حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ جمعے کے خطبے کو خاموشی سے سننا لازمی ہے۔ اس دوران ہم کسی کے سلام کا جواب، لوگوں کو نیکی کی دعوت، اس طرح کے کام بھی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ خاموشی سے خطبہ سننا، توجہ سے خطبہ سننا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو دوزخ کی طرف پل بنانے کے مترادف قرار دیا ہے؟ یعنی جمعے کے دن کون جہنم کی طرف پل بنائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر جانے کو دوزخ کی طرف پل بنانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ یعنی جب جمعے کے دن خطبہ ہو رہا ہو یا جمعے کی نماز ہو رہی ہو، اس دوران
آپ کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، وہیں نماز کی ادائیگی کر لینی چاہیے، نہ کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر سے پھیلان کے آپ اگلی صفوں میں جائیں۔ اگر اس طرح کی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو یہ گویا جہنم کی طرف پل بنانے کے مترادف ہے۔ نیکسٹ کویشچن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با جماعت نماز میں شامل ہونے کے کیا آداب بتائے ہیں؟ جماعت کھڑی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کیسے آنا چاہیے؟ جی بیٹا، ارشاد نبوی ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کی طرف دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ ٹھیک ہے، اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اس میں کیسے شامل ہوا جائے؟ بھاگ دوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آنا چاہیے، نماز جماعت کے لیے بھاگتے ہوئے نہیں آؤ بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ جب نماز قائم ہونے والی ہو، کھڑی ہونے والی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ پہلے سے موجود ہو نماز کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن اگر کبھی لیٹ ہو رہے ہوں، آپ کو تاخیر ہو گئی ہو، تو دوڑتے ہوئے مت آئے۔ ہو سکتا ہے بعد نخواستہ آپ جو ہیں وہ گر جائیں، خدا نخواستہ آپ گر جائیں اور آپ کو چوٹ لگ جائے اور پھر آپ کئی دن مسجد جانے کے قابل بھی نہ ہو سکے۔ تو اس لیے آرام تسلی سے جائیں، وقار کے ساتھ جائیں، پھر جو جتنی نماز پا لیں وہ پڑھ لیں، وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لیجیے۔ اوکے جی، نیکسٹ کویشچن، کسی روزے دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ کس روزے دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ رمضان کے روزے رکھنے کا اجر کیا ہے؟ یہ دونوں سوال ہیں، ان کا سیم جواب ہے۔ ارشاد نبوی ہے جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، کس روزے دار کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جو ایمان اور اجر کی نیت سے نماز کے روزے رکھے، یعنی اپنی نیتوں کا درست کرنا بہت لازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں میں قیام کرنا، یعنی نماز تراویح کی ادائیگی، نماز تہجد کی ادائیگی، نوافل کی کثرت وغیرہ۔ نیکسٹ کویشچن، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ جی بیٹا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ وہ اس آیت کا ترجمہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں پر روزے فرض ہیں، بالکل ایسے فرض ہیں جیسے ہم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، اور نماز کی فرضیت کی، روزوں کی فرضیت کیوں کی گئی؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے۔ نیکسٹ کویشچن، حدیث مبارکہ میں روزے دار کے لیے کن دو خوشیوں کا ذکر آیا ہے؟ یا یہ دوسرا سوال ہو سکتا ہے، روزے دار کے لیے خوشیوں کے دو مواقع کون سے ہیں؟ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اور جواب ہے آپ کی سکرین پر۔ حدیث مبارکہ میں ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ ٹھیک ہے، روزے دار کو کون سی دو خوشیاں ملتی ہیں؟ جب وہ افطار کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، اور جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب کا دیدار کرے گا۔ نیکسٹ کویشچن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب ہے اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، کون سے شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ جس نے بیت اللہ کا حج کیا، اس کے مناسک پورے ادا کیے اور کسی بھی دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھا، انہیں اذیتیں نہیں پہنچائیں، تو شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ارکان اسلام کی ادائیگی اچھے طریقے سے کریں تو ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس لیے کوشش کیجیے کہ ارکان اسلام کو بہت اچھی طرح سے ادا کیا کریں۔ نیکسٹ کویشچن، حج کے دوران کس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے؟ درست جواب ہے، حج کے موقع پر
صبر، عفو و درگزر اور ایثار سے کام لینا ضروری ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کو ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھنے، نیز فسق و فجور اور ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ حج کے موقع پر جس نے خصوصی طور پر ان باتوں کا اہتمام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ درست جواب ہے حج صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اوکے. نیکسٹ کویشچن ہے، جو قدم دین حق کی سربلندی کے لیے اٹھیں ان کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیے، یا فی سبیل اللہ کوشش کرنے کا کیا اجر ہے؟ درست جواب ہے اس بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اسے اللہ نے آگ پر حرام کر دیا. ٹھیک ہے. تو انسان کے جو قدم دین حق کی بلندی کے لیے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان قدموں کو آگ پر حرام کر دے گا. نیکسٹ کویشچن، ریت و نگہبانی سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیے. حدیث کے مطابق کون اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہے؟ درست جواب ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہے. نیکسٹ کویشچن، حدیث کے مطابق لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ جن کے پاس مال ہو، کپڑے ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، خوبصورتی ہو، ذہانت ہو، کیا خیال ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کے مطابق کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سب سے اچھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، جو اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتا، جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلس ہیں، خصوصاً سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر آپ زندگی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو کام کیا وہ لوگوں کے لیے نفع کے لیے کیا، لوگوں کے فائدے کے لیے کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اور اگر ہم اپنے عصر حاضر کو دیکھیں تو عبدالستار ایدھی ایسا نام ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے. اوکے جی. نیکسٹ کویشچن ہے، خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا انسان کیسے دوسروں کو نفع دیتا ہے؟ اوکے جی. اس کا جواب ہے خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے ہم لوگوں کے کام آئیں، ان کی فلاح و بہبود کی کوشش کریں، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. نیکسٹ کویشچن، انسان کے کس عمل میں دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے؟ درست جواب ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس دنیا میں عزت اور کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی لوگوں کو دنیا میں بھی عزت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی. دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز کس عمل میں ہے؟ خلق خدا کو فائدہ پہنچانے میں. نیکسٹ کویشچن، حسن خلق کس طرح نفرتوں کو محبتوں میں بدلتا ہے؟ یعنی اچھا اخلاق کس طرح آپس کی نفرتوں کو محبت میں بدلتا ہے؟ جب ایک انسان دوسرے انسان سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کا ظاہر و باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے، جس سے نفرتیں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس اگزامپل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز ایک جگہ سے گزرتے تھے اور ایک عورت جو ہے وہ کوڑا پھینک کے اپنی نفرت کا اظہار کرتی ہے. آپ کبھی اس کو پلٹ کے جواب نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ایک دن جب کوڑا نہیں پھینکا جاتا پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے دوائی لے جاتے ہیں، اس کی
گھریلو کام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ نفرت محبت میں بدل جاتی ہے اور وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن، حدیث کے مطابق نگہبان سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے مطابق نگہبان سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہو اور انہیں شریعت کے احکام کا پابند بنائے، کیونکہ اس سے قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، جو حکمران ہیں ان سے ان کی رعایا کے متعلق، والدین سے ان کے اولاد کے متعلق سوال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر شخص ایک کسی نہ کسی کیپیسٹی میں نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ نیکسٹ کویشچن، رمضان کے روزوں اور عبادت کے حوالے سے حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اس جواب ہے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نیکسٹ کویشچن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور دین کا باہمی تعلق کس طرح بیان کیا ہے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ حج کا اہم ترین رکن کون سا ہے؟ جواب ہے، حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفات کے میدان میں قیام ہے۔ جنرل نالج کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ ہے۔ جس نے وقوف عرفہ نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن، حج کے موقع پر کن اوصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ حج کے موقع پر درج ذیل اوصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حج کے مناسک کو خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے۔ حج کے دوران مسلمانوں کو ایذا دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ فسق و فجور سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن، حدیث کے مطابق رمضان کے روزے کی قبولیت کی 2 شرائط تحریر کریں۔ پہلی ہے نماز اور اجر کی نیت سے روزے رکھنا، دوسرا ہے رمضان کی راتوں میں طویل قیام کرنا۔ نیکسٹ کویشچن، حکمران کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ جواب ہے، حکمران کا اپنے عوام کے حقوق کا خیال رکھنا، دوسرا حکمران کو اپنی رعایا کے ہر طرح کے مسائل کو حل کرنا۔ یہ حکمران کی 2 اہم ذمہ داریاں ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، الصلاۃ عماد الدین کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ Our channel name is Islamiyat Lazmi, an innovative channel. Kindly subscribe, like, share and leave a comment. Thanks for watching.